اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس پر دوران نشست ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تین پیجز سے یہ لائیو ہوتا ہے: اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اوکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اوکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوران نشست جو کامنٹ سیکشن ہے اس کا میں نے بتایا، اگر آپ اصل نام کے ساتھ آئی ڈی نہیں ہے تو سوال کے ابتدا میں اپنے نام لکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بے نامی سوالات ہم لوگ شامل نہیں کرتے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ کیا عورت چھت پر سو سکتی ہے؟ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس پر جن چمٹ جاتے ہیں اگر وہ تنہا سوئے چھت پر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج مغرب سے عشاء ایک نشست تھی خصوصی علماء کرام کی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے۔ میں ابھی وہاں سے پہنچا ہوں، انشاءاللہ آخر میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پرانے وقتوں میں یا اب بھی دیہات میں، وہ گاؤں وغیرہ میں، دیہات میں، حویلیوں میں، بڑے مکانوں میں، صحن میں، جس کو آنگن، کورٹ یارڈ، صحن، وہاں اب بھی سونے کا رواج، نیند کرنے کا رواج ہے۔ ہم لوگ اے سی وغیرہ بند کمروں کے عادی ہو گئے، بچوں کو آؤٹ ڈور گیم کی بجائے کھلونے دے دیے، کمپیوٹر وغیرہ، صحت کا جو ناس ہو رہا ہے۔ چھت پہ بھی لوگ سویا کرتے تھے۔ جن چمٹنے کا جو تصور ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، جن کو چمٹنا ہو تو وہ کمرے میں بھی آ کے چمٹ سکتا ہے۔ پاک ہونا، آپ کا پردہ ہونا، کھلا جسم نہ ہونا، یہ ضروری باتیں ہیں کہ آپ خیال رکھیں۔ باقی چھت پر سونے سے ہاں بے پردگی ہوتی ہو، اس کے ساتھ کوئی اونچی عمارتیں ہوں، لوگ دیکھتے ہوں، تو پھر احتیاط کرنی ہوگی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پردہ ہوتا تھا، سب کی چھتوں پر کوئی ایک دوسرے کی طرف جھانک کے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسی سہولت ہوتی تھی۔ تو صرف چھت پہ سونے سے ایسا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ بے پردگی نہ ہو اور آپ بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ لوگ جو نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، خواتین کی کوئی نائٹی ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ویسے بھی بچوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے احتیاط کرنی چاہیے۔ بند کمرے میں شوہر کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو صرف چھت پہ سونے سے جن نہیں چمٹتا، اس کے چمٹنے کی اور وجوہات ہوں گی۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ محمد حارث صاحب کا سوال کہ کچھ دن پہلے مجھے
2 معمر افراد ملے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ صرف قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھو، باقی کسی مولوی کی بات نہ سنو، سب غلط ہیں، قبر میں تمہارے اعمال پوچھے جائیں گے، مسلک نہیں۔ جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، وہ ترجمہ کس نے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ کسی عالم نے ہی کیا ہوگا۔ کیا وہ صحیح العقیدہ ہے؟ اچھا جی، مسلک کی بات نہ کرو، مسلک نہیں پوچھا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو یہ آپ کیا جواب دیں گے اگر آپ نے کسی عالم سے نہیں پڑھا، نہیں سنا؟ کس طرح خیال رکھنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ کیونکہ معاذ اللہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں وہ بہت برا ہے، گندگی کا خیال آ جائے تو اچھا ہے۔ ایسی بھی تو باتیں لکھی ہیں۔ نبی کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی تو ہے۔ تو صحیح علماء ہی تو بتائیں گے آپ کو کہ کیا صحیح جواب دینا ہے، اور علماء کے بارے میں جو قرآن میں آیتیں ہیں ان کا کیا کریں گے، احادیث میں جو بیان ہے۔ اور سچے عالم دین کی توہین تو دین کی توہین ہے، اس پر آپ کفر تک جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت ہیں۔ ہمیں تمام ان لوگوں سے جو اہل حق ہیں، صحیح عقیدے پر ہیں تواتر کے ساتھ، جن کا سلسلہ اسی پر رہنا ہے۔ اب جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کی بات کو کیوں اہمیت ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اتھارٹی ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو اتھارٹی کہا کہ میری مان لو اور ان کی نہ مانو، تو آپ کی کیوں مانی جائے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہو سکتا ہے۔ ایاز صاحب کا سوال کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی یزید کی ماں کا، جس میں آپ نے مذہب بتایا تھا، وہ میں نے ویڈیو اپنے کسی جاننے والے کو دکھائی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔ پھر اس نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تحریر بھیجی جس میں کوئی پوری تحقیقی ایک مقالہ تھا، وہ جس میں کسی نے ثابت کیا ہوا تھا کہ یزید کی جو والدہ وہ نصرانی نہیں تھی۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ اختلافی موضوع ہے یا اتفاقی؟ میرے الفاظ کیا تھے؟ کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ میں نے کوئی دعویٰ کیا تھا؟ لازمی بات ہے، میرے پاس بھی کتاب موجود ہے جس میں، اور وہ یہ کہ وہ مسلمان ہوئی تھی، یہ تو بات طے ہے نا۔ یہ تو طے ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھی۔ اس تحریر میں یہ ہوگا نا کہ وہ پہلے کون تھی پھر مسلمان ہوئی تھی، اتنا تو ہے نا۔ اب یہ ہے کہ وہ اسی دین پہ قائم رہی یا مسلمان ہو گئی تھی۔ تو میں نے جو حوالہ دیا تھا، جو میں نے پڑھا تھا، اس کے مطابق میں نے کوئی دعویٰ تو نہیں کیا تھا۔ میں دعویٰ کروں تو تب بات کریں نا۔ اصل میں لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی شخصیت سے اگر کوئی اختلاف رکھ لیں یا ان کا ہو جائے، یا ویسے وہ شہرت پانے کے لیے کہ کسی مشہور آدمی کے خلاف بولو، میری بات کو تو سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی اگر آپ کو اس بات کی تحقیق نہیں تو یہ تحقیق آپ ملاحظہ کر لیجئے، یہ بھی تو انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی مرضی۔ باہر جو صحابی ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس بات سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ پہلے اپنی غلط فہمی کا علاج کرے۔ مہربانی۔ پشاور سے یاسر صاحب کا سوال کہ آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں آپ نے کہا کہ شمر حضرت علی کا سالہ تھا۔ مجھے تحقیق کرنے پر بھی یہ بات نہیں مل سکی، جتنی ملی وہ یہ کہ دو مختلف قبیلے تھے، بنو کلاب اور بنو کلب، اور حضرت ام البنین ان میں سے ایک قبیلے سے تھی اور شمر دوسرے سے۔ تو اپنی تحقیق سے آگاہ فرما دیجیے۔ شام کربلا کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس میں تاریخ کامل ابن اسیر اور تاریخ طبری سے روایت موجود ہے کہ شمر نے خود کہا کہ ان کے ساتھ حضرت عباس علمدار اور ان کے کہا کہ یہ میرے بھانجے ہیں، ان کے لیے امان نامہ لکھ دو۔ اور وہ آیا اور آ کر کہا کہ بھانجو تمہارے لیے امان نامہ ہے۔
تو بھانجوں نے کہا کہ تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، جب فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے تو ہمیں تیری امان کی ضرورت نہیں، یہ حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ اور وہ بھانجوں کہہ کے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بھانجے ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ماں کا طرف سے اختلاف ہو قبیلے کا، لیکن رشتہ تو ہے نا، رشتہ تو ہوتا ہے نا، وہ حضرت ام البنین کا کس رشتے میں بھائی تو ہوتا ہے نا، تو اگر کہا ہے تو تاریخی حوالوں کے مطابق کہا ہے، میں کو اپنی طرف سے رشتہ نہیں جوڑ رہا ہوں، یہ حوالہ اس میں شام کربلا میں موجود ہے، پڑھ لیں، تاریخ کامل کے حوالے سے بھی اور تاریخ تبری کے حوالے سے بھی۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بھانجے ان کے ساتھ ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے، اور بچے جواب دے رہے ہیں تیری امان کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف خان صاحب کا سوال کہ سورہ یاسین کو ایک سے زائد مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے روز، اور پھر کیا بعد میں اسے جتنا بھی پڑھا گیا کلام ہے اسے سب کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جو مقاصد کے تحت پڑھا جاتا ہے وہ کلام الگ ہوگا اور ایصال ثواب کے لیے الگ سے پڑھنا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، مقصد بھی دل میں ہے کوئی، یا اللہ اس کی وجہ سے ایسا ہو جائے، تو وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی نماز پڑھتا ہے وہ جو جس طرح حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کا قول ہے، کوئی جنت میں جانے کے لیے، کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے، عبادت کریں اللہ کے لیے، مقصد آپ کا کوئی حاصل ہے تو وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے لیے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نیکی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں ایمان والوں کو، کسی غیر کو نہیں، کسی بدعقیدہ کو نہیں، ایمان والوں کو آپ اپنی ہر نیکی وہ بھلے سے آپ نے کی ہے وہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اٹک سے محمد شیراز صاحب کا سوال کہ علماء سو، یہ لفظ بہت سنا ہے میں نے، اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ لفظ سو کے معنی برے، ٹھیک ہے، علماء حق، علماء خیر، علماء سو، یہ ٹرم چلی آ رہی ہے، کیونکہ حدیث میں سب سے اچھا طبقہ بھی علماء کا ہے، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا، وہ جو حق بات نہیں کرتے، حق اور اس باطل کو مکس کر دیتے ہیں مفادات کے لیے، جو غلط باتیں ہیں جن کو سرکاری درباری ملا بھی کہتے ہیں نا، آپ کے ہاں یہ کہاوت ہے، تو وہ علماء جو حق بات نہیں کرتے، سچ بات نہیں کرتے، وہ علماء سو ہیں، اور جو حق بات کرتے ہیں وہ علماء حق ہیں۔ تو یہ سو کے معنی برے کے ہیں، ہر طبقے میں اچھے اور برے، کم اچھے کم برے یہ ہوتے ہیں، اور مثالیں موجود ہیں، کتنے کی آپ تاریخ دیتے ہیں، آپ کے ہاں بھی کتنے مفتیوں کی آپ آج کل ویڈیو چل رہی ہیں، وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود مفتی کہلاتے ہیں، اور کتنے جو ہیں دوسرے ان کے کتنے اسکینڈلز اور کیا کیا باتیں آتی ہیں، تو یہ کچھ کردار کے لحاظ سے، کچھ عقائد کے لحاظ سے یہ اس طرح۔ مزمل صاحب کے سوالات ملتان سے، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی طرح غور و تفکر کس طرح کیا جا سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو؟ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ تعلیم کا مطلب علم سکھانا، زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرنا، سیکھنا۔ ایک تربیت ہوتی ہے، تربیت کے معنی پرورش کرنا، پالنا، سلیقہ سکھانا، اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں درسگاہ تھی، خانقاہ بھی تھی، جو جیسی ہونی چاہیے تھی، اب وہ اس طرح بہت کم ہو گئی ہیں کہ ان میں جو مجاور آ گئے اور وہ ان کا طریقہ نہیں رہا۔ مقصد کیا تھا تصوف کا؟ اپنے آپ کو مٹانا، اب ہو گیا اپنے آپ کو نمایاں کرنا، شہرت حاصل کرنا، یا بدل گئی نا باتیں۔ تو اصل چیز تھی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو اس مراحل سے گزارنا، اس کے بعد آپ کی وہ تربیت ہوتی تھی، مراقبے مجاہدے ہوتے تھے، تو پھر آپ کو یہ چیز۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ آسانی سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا سیکھیں، آنکھیں بند کر لیں سونے سے پہلے 10 منٹ اور سوچیں سارا دن میں نے کیا کیا ہے، اس سے آپ کے سامنے آئے گا۔ اپنی اصلاح کے لیے اس طرح
تو اپنے دل پر نظر رکھ کر اپنا محاسبہ کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، اس سے پھر آگے آپ کے مرحلے طے ہوتے جائیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ مثنوی شریف کی سب سے بہتر شرح کون سی ہے، تجویز فرما دیجیے۔ دیکھیں ترجمے کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں، شرحیں بھی چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر سے حکایات نکال کے الگ الگ بھی بنائی گئی ہیں۔ فارسی کے کلام میں وہ جو مفتاح العلوم تھی پہلے وہ بنائی گئی، اردو میں اب بہت سی آ گئی ہیں، میں نے چونکہ بہت زیادہ پڑھی نہیں ہے، میں نے فارسی کلام پڑھا ہے، اس کے ساتھ ترجمے والا بھی پڑھا ہے، حکایات الگ سے پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ مکمل شرح کون سی ہے تھانوی صاحب نے بھی کی ہے، حالانکہ وہ حاجی امداد اللہ صاحب کی بتائی جاتی ہے مگر تھانوی کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اہل سنت علماء کی بھی ہوں گی بہت، تو میں پوری مکمل شرح جو ہے اس کے حوالے سے اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ اردو میں، کیونکہ ساری میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ تو آپ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اس میں سے جو تلخیص کی ہے، تلخیص کا مطلب خلاصہ سمرائز کیا، پہلے وہ دیکھ لیں، پڑھنا چاہیں تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وہاں شرح کی ہوگی لفظوں کی، کسی حد تک آپ کو سمجھ آئے گی۔ رافع خان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسی جگہ آئینہ لگا ہے، آپ کو تو حکم کہاں ہے دیکھنے کا؟ سجدے کی جگہ پر، لیکن آئینہ بالکل سامنے لگا ہے، کوئی اور جگہ نہیں، اور آپ کو اس میں پورا عکس نظر آ رہا ہے تو آپ بچیں، ورنہ اس پہ کپڑا ڈال دیں، اور اگر مجبوری ہے وہاں پر تو آپ جو دیکھنا ہے جن مقامات پر وہاں دیکھیں، سجدے میں کیسے دیکھتے ہیں، رکوع میں کیسے، آپ آرام سے پڑھ لیں گے، لیکن آپ خود توجہ ادھر کریں گے تو پھر تو مشکل ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ مزارات پر جانے والوں کو برملا بعض لوگ مشرک کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت سارے گناہ کرے گی سوائے شرک کے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ مفتیان شرک جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے اللہ بچائے۔ آپ نے خود کہا، بخاری میں حدیث ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ مزارات پر جانا، خود فرمایا قبروں کی زیارت کا حکم دیا کہ دنیا کی رغبت کم ہوگی، موت یاد آئے گی۔ اب یہ جو ہے کچھ مزاروں پر غیروں کے بٹھائے ہوئے کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے جو اہل سنت پہ تھوپ دی جاتی ہیں۔ بھئی کس عالم نے بتایا کہ جاؤ وہاں دھاگے باندھو، تالے باندھو، یا اس طرح کے ڈھول پیٹ کے چادریں لے کے جاؤ، کس عالم نے کہا ہے؟ اب لوگوں کے غلط طریقوں کو اہل سنت پہ نہ لگاؤ۔ اہل سنت علماء بار بار تاکید کرتے ہیں، ہم تو والد صاحب قبلہ کا عرس ہوتا ہے، میں کہ سال میں ایک چادر، وہ بھی حضرت داتا صاحب سے آ جاتی ہے، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کپڑوں کی چادریں نہ لائیں۔ جو چادر دینا چاہتا ہے وہ اس کی جگہ اتنے پیسوں کے کپڑے لے کے کسی مستحق کو دے دے اور ایصال ثواب والد صاحب کو کر دے، یہ سکھاتا ہوں میں۔ مگر کچھ لوگوں کی غلط باتوں کی وجہ سے آپ مسلک کو برا نہ کہیں۔ باقی یہ کہ شرک اگر کوئی کرتا ہے فی الواقع وہ شرک ہے، مزار پر جانا شرک نہیں ہے، اس کی تعظیم کرنا اللہ والے کی وہ شرک نہیں ہے، مزار کو چوم لینا شرک نہیں ہے۔ ہاں کوئی غلط حرکت کرے، وہاں کوئی سجدہ کرے، سجدے کی نیت سے، ایک قدم بوسی ہوتی ہے تو سجدے کی نیت سے کوئی سجدہ کرے گا وہ غلط ہوگا، لیکن صرف مزار پر جانا غلط نہیں ہے۔ اگلے سوالات انڈیا سے فرمان علی صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ آپ کی کتابیں انڈیا سے کہاں سے مل سکتی ہیں؟ انڈیا والے پہلے پاکستان سے منگوا لیتے تھے، اب سنا ہے انڈیا میں بہت سی جگہوں پر میری کتابیں چھپ رہی ہیں، وہ وہاں پر چھاپ لیتے ہیں، کاپی رائٹس وغیرہ کا خیال نہیں، حقوق وغیرہ کا، لیکن وہاں کسی سنی مکتبے سے معلوم کر لیں، مجھے نہیں معلوم ہے کیونکہ اب یہاں آپس میں ڈاک کا اور وہ نظام نہیں رہا، تو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، میرے نام کا جو پیج ہے کوکب نورانی اکاڑوی، اس پہ
والد صاحب کی میری بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہلے مجھے اتنا پتا تھا بہت سی پرنٹ ہو رہی تھیں. اب بھی اگر کوئی کرتے ہیں بغیر اجازت کے وہ کر رہے ہوں گے، لیکن پہلے سہولت تھی، ایک دوسرے ملک سے کتابیں آتی جاتی تھیں ڈاک وغیرہ سے. اب وہ سہولت نہیں ہے، تو مجھے تفصیل معلوم نہیں. ان کا اگلا سوال کہ وضو کا پانی مسجد میں گرانا یہ کیسا ہے؟ وضو کر کے جو آپ کے بدن سے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں وہ مسجد میں نہیں جھاڑنے چاہیے. کیوں؟ تو ان سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. تو وہ وضو خانے میں جھاڑ لیں، مسجد میں نہ جھاڑیں. ویسے کوئی داڑھی سے قطرہ نکل کے بعد میں آ گیا کپڑوں پر تو وضو کر کے آپ بلکہ یہ جو کتاب پڑھاتے ہیں نا جس کا نام فضائل اعمال رکھا ہوا ہے، تبلیغی نصاب، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ وضو کے قطروں میں بندے کے گناہ دیکھ لیتے تھے. اللہ نے اتنی ان کو شان دی تھی کہ آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، آپ سے جو قطرہ گر رہا ہے وضو کا، اس میں وہ آپ کا گناہ پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ کیا گناہ کرتا ہے. یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ نہیں جھاڑنے چاہیے مسجد میں، تو احتیاط کریں. باقی یہ کہ وضو کو پوری طرح خشک بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نمی جو ہے وہ قیامت میں کام آئے گی، ہلکی ہلکی جو رہتی ہے. تو احتیاط کریں، وہاں نہیں جھاڑنے چاہیے. یو ایس اے سے ڈاکٹر زینت بوانی صاحبہ کا سوال کہ ہمارا ایک گھر ہے جو کہ بطور وراثت ہمارے والدین ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے. ان کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا ہے. اب وہ گھر ہماری ایک بہن اور 2 بھائیوں کے قبضے میں ہے، ہماری اجازت کے ساتھ ہی. وہ اس کی تزئین و آرائش بھی کرتے رہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی بھی اکثر وہاں اگر کبھی پاکستان جانا ہوتا ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کہاں ہے، کہاں وہ گھر موجود ہے. تو وہ جب بھی سال میں 2 مہینے کے لیے جب ان کا اسٹے ہوتا ہے تو وہ اس گھر میں رکتے ہیں جا کر. اور کبھی بعض اوقات جو ہماری دوسری بہن ہے وہ بھی استعمال کرتی ہیں. تو کیا اس طرح اسے استعمال کے اندر رکھنا تمام بہنوں بھائیوں کی اجازت کے ساتھ اور وراثت کی تقسیم نہ کرنا یہ درست ہوگا؟ وراثت جو بھی ہے اس کی تقسیم کیوں نہیں کر رہے، پہلے اس کی وجہ بتائیں. چاہتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں؟ سب کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ سب اس بات پہ راضی ہیں کہ نہیں چیز اسی طرح رہنے دو مگر سب استعمال کرو، تو ان کی آپس کی رضامندی سے ہے. لیکن یہ کہ وہ تقسیم کر لیں تاکہ ایک دوسرے کا یا ان کو بتا دیں کہ اتنا حصہ ہے، جب بھی بیچنا ہوگا یہ اس کا جو رقم ملے گی اس کا اتنا حصہ ہے، وہ طے کر لیں. اور اگر وہ خود ہی سب راضی ہیں کہ نہیں بیچنا ہے تو اس پہ ہم کوئی وہ ان کو زبردستی نہیں کریں گے. لیکن کسی کا حق ماریں گے یا یہ کہ صرف یہی 2 بہن بھائی، کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی، پھر غلط ہو جائے گا. اور یہ کہ اگر کوئی اس میں سے چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی وہ وراثت تقسیم کرو اور کوئی نہیں کر رہا ہے، پھر وہ اس کا مسئلہ غلط ہوگا. فیصل آباد سے ہما صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی خونی رشتہ دار کی وفات میں شامل نہ ہونا چاہتے ہوں تو اجازت ہوگی یا جانا لازم ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اخلاقی طور پر، ایک ہوتا ہے شرعی طور پر. آپ کی اس سے بول چال یا میل جول بند ہے کسی شرعی وجہ سے، پھر تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن شرعی وجہ نہیں ہے، محض آپ نے ایسے ہی اس کے ساتھ بول چال میل جول بند رکھی ہے، وہ آپ کی غلطی ہے. بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند رکھنا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، جو آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو سبھی بھلائی کریں گے، جو برائی کرے پھر آپ بھلائی کریں، اصل تو یہ ہوتا ہے. لیکن پہلے وجہ معلوم ہو کہ آپ کیوں نہیں جا رہے. کوئی مجبوری ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس خرچ کے، سواری کا انتظام، یا وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، کوئی آپ کے لیے وہ یہ نہیں ہے. مگر آپ بلا وجہ، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اور پھر بھی آپ نہیں جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ کے بارے میں لوگ بدگمانی کریں گے. تو اس بدگمانی سے بچیں. فون کر کے بتا دیں کہ میرے پاس سہولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، نہیں آ سکتا ہوں، میں یہیں سے فاتحہ کر لوں گا.
یہی ایصال ثواب. لیکن یہ کہ بول چال میل جول بند ہے، اس کی کوئی شرعی وجہ ہے تو اور بات ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا یا کوئی اور شرعی وجہ ہو، ورنہ آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ اخلاقی لحاظ سے بھی آپ کے لیے مناسب شمار نہیں ہوتا. اور لوگ کہتے ہیں جی خوشی چھوڑ سکتے ہیں، موتا نہیں چھوڑتے، یعنی موت کے وقت تو دشمن بھی آ جاتے ہیں. تو دیکھنا یہی ہے کہ شرعی وجہ ہے یا نہیں. ایبٹ آباد سے منظور قادر صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی، لیکن قرآن میں قیامت اور جنت دوزخ کا ذکر صیغہ ماضی سے ملتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہر جگہ تو نہیں ہے صیغہ ماضی سے ملنے، اس کا بھی اصول ہوتے ہیں فقہ میں. کوئی بات ماضی کے حوالے سے کی جائے ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بہت سی باتیں ماضی کے حوالے سے کی جاتی ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ نے شاید پوری فقہ نہیں پڑھی ہوگی. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو بہت سی باتیں ذکر اس طرح کی جاتی ہیں، اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہے. تو قیامت جو ہے، اس قیامت سے مراد اس کے لیے حوالہ پچھلوں کے عمل کے حوالے سے یا کسی اور چیز سے اس طرح بھی کیا جاتا ہے. تو یہ عربی گرامر سے واقفیت ہو تو شاید یہ سوال نہ ہوتا. 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر آسمان کی الگ زمین ہے؟ اور کیا وہاں کوئی مخلوق بھی ہے؟ اور کیا ان کے لیے بھی اللہ کے نبی آئے؟ جی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ زمین کے حوالے سے ہے. دنیا میں زمین اور آسمان جدا جدا، فاصلہ ایک آسمان پہ فاصلے پہ دوسرا. زمینیں جڑی ہوئی ہیں، 7 زمینیں جڑی ہوئی ہیں یعنی ملی ہوئی ہیں آپس میں، اور ایک ہی ہیں یہاں پر. باقی آسمانوں پر کوئی زمین نہیں ہے. آسمان بلندی کو سمون کہتے ہی اونچائی اور بلندی کو ہے. تو یہ زمینیں جڑی ہوئی ہیں، آسمانوں میں فاصلہ ہے. ان کا اگلا سوال کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین معاہدہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، تو پھر یزید کیسے ولی عہد بن گیا؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے. اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے ماحول حالات کے مطابق جو فیصلہ کیا اس کے وہ جواب دہ اللہ کے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ان کے جج بننے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ مسلم امہ کے خیر خواہ تھے، جو بہتر سمجھا انہوں نے کیا. بعد میں ان کے بیٹے نے پلید نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار وہ ہے. تو ہم جج نہیں بنیں گے، وہ اپنے تمام فیصلوں کے اعمال کے جواب دے اللہ کی بارگاہ میں، میرے آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا صحابہ کا ذکر خیر کے سوا نہیں کرنا، تو آپ اپنے ذہن کو آلودہ نہ کریں. وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو بہتر سمجھا، جو ان کے نزدیک حالات تھے. تفصیل پڑھنی ہو تو والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لیں. اگلا سوال سومان شیخ عطاری صاحب کا. کیا آپ کی وظائف کی جو کتاب ہے آپ اس کی اجازت عنایت فرماتے ہیں؟ کیا مجھے عنایت فرما سکتے ہیں؟ ہر صحیح العقیدہ سنی کو اجازت ہے، مرد و عورت. جو سنی چھاپی کس لیے؟ میں نے صرف مریدوں کو تو نہیں دیتا نا، ہر کوئی لے سکتا ہے، لیکن اس کے آخر میں لکھا بھی ہوا کہ ہر صحیح العقیدہ سنی کو اجازت ہے، دوسرے کو نہیں. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا. بالوں کے لیے پی آر پی کروانے کا کیا حکم ہے؟ خون سے پلازما الگ کر کے جو بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ میری جتنی اس پر تحقیق، آپ کے اپنے بال ہیں اور آپ کرا رہے ہیں، اور اس طریقہ علاج میں کوئی ضرر، کوئی ایسا ہارم نقصان نہیں ہے، اور آپ کے اپنے بال ہیں اور اس کو لگانے کا طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شرعی ممانعت ہو، تو اس حد تک تو ہے. لیکن کسی اور کا بال لگوانا یا وہ جو ڈرلنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے میں اس پہ راضی نہیں ہوں.
باقی یہ جو اب نئی تکنیک آئی ہے اس کے تحت ایسا ہو کہ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، لیکن آپ کے لیے کوئی نقصان بھی نہ ہو، کیونکہ بہت سے علاج ہوتے ہیں اس میں آپ کے لیے بعد میں نقصان ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ PRP کے بارے میں نے یہ سنا تھا، جس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ وہ جسم سے خون نکالتے ہیں، اس میں سے پلازما الگ کرتے ہیں خون سے، پھر وہ پلازما بطور سرنج یہ سر کی جلد میں پہنچاتے ہیں تاکہ بال کی گروتھ ہو، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ آپ کا اپنے خون کا پلازما جی جی، نکالتے اور ہیں، اسے بطور سرنج پھر سر کی جلد میں لیکن یہ کہ اسی وقت نکال کے اسی وقت اس کو لگا لیا جاتا ہے یا پہلے وہ سیو کیا جاتا ہے؟ اگر یہ وہ تو لے کے الگ کر دیا گیا تو دوبارہ وہ خون لگانے کے حکم میں آ جائے گا نا، دوسرے کا خون لگاتے ہیں تو اسی کے حکم میں آ جائے گا، لیکن بہت احتیاط چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو تب بھی پودا لگا دینا چاہیے، کیا کوئی ایسی حدیث پاک موجود ہے؟ ملتی ہے، شجر کاری کے حوالے سے بات ہوگی، کسی نے کی ہوگی اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ماحول ہو وہ خوشگوار ہو، اور ہمیں بلا وجہ سایہ دار یا پھلدار درخت کاٹنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو آپ کے لیے قدرت نے جو انتظام کیا ہے نا، آپ اس کو بدلتے ہیں، اگینسٹ نیچر جاتے ہیں، تو پھر یہ تکلیفیں، مصیبتیں، کتنی بیماریاں ان کی وجہ سے ٹلتی ہیں، اور کتنا ماحول میں پھر آکسیجن اور دوسری چیزوں گیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی روایت مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھی ہے، بالکل ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں یا رکوع کے بعد یاد آیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اگر فرض نماز ہے اور آپ نے ایسا کیا ہے اور اکیلے ہیں آپ، اس کا حکم جماعت میں اگر کیسے ہوتا ہے تو وہ تو لازمی بات ہے، امام کے ساتھ ہے، اس کو یہ آپ کی الگ نماز ہے، اس میں اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اگر کوئی واجب کام آپ بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو کر لیں، لیکن کوئی فرض کام بھول گئے ہیں تو پھر آپ کو دہرانا ہوگا۔ کسی نے قرآن پاک پڑھنے کی منت مانی تو کیا اب منت پوری ہونے پر اس کو قرآن پاک مکمل کرنا لازم ہوگا؟ بالکل پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، جو کام واجب نہیں تھا اس نے واجب کر لیا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اکٹھا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، پورا کر لے۔ کسی شخص کو سلام پہنچانے کا کہا اور اس نے کہا ہاں کہہ دوں گا، تو کیا اس پر اب سلام پہنچانا لازم ہو گیا؟ یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں کو سلام کہہ دینا، آپ آگے سے کہیں انشاءاللہ، اتنا آپ نے کہا اور سلام نہیں پہنچایا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، مگر آپ نے اس وقت کہہ دیا کہ ہاں ضرور، بالکل پہنچاؤں گا، اب آپ پر لازم ہو گیا۔ آپ نے چونکہ اس کا وعدہ کر لیا تو یہ وعدہ توڑنے کے والے جو حکم ہو نا وہ آئے گا، کیونکہ آپ نے اس وقت کہہ دیا۔ تو بہت احتیاط کریں۔ میں اسی لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو روضہ شریف پہ بھی سلام پڑھنے کو کہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ یاد رہے تو میرا سلام پیش کر دیجیے گا، تاکہ وہ پابند نہ ہو سکے تو سلام نام لے دیجیے گا سلام۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل جی، اور وہاں بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہہ دیں نام یاد نہیں رہا، لیکن جس نے سلام کہا ہے اس کا۔ تو بہت احتیاط، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں جی ہو گیا، بھول گئے تو کیا ہو گیا، گناہ ہوتا ہے، آپ پر وبال رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ جی مریم صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ہمارا پہلی مرتبہ عمرہ کا ارادہ ہے، عمرہ کی بکس میں اکثر طواف کے ساتھ پھیروں کی 7 دعائیں لکھی ہوتی ہیں، تو طواف میں وہ دعا دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے یا بغیر دیکھے پڑھنا افضل ہوگا؟ جی، یاد کر لینے میں زیادہ ثواب ہے، لیکن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھ کے پڑھنے میں ہوتا ہے آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یعنی توجہ کتاب کی طرف ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ لگے اس پہ دل برا ہوتا ہے، تو اگر کچھ یاد نہیں رہے تو پہلے پھیرے میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرے پھیرے میں دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تیسرے میں نہیں تو صرف تیسرا کلمہ اور درود شریف اس کے ساتھ طواف کر لیں،
اور بعد میں اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کے وہ ساری دعائیں کر لیں، وہ 7 پھیروں کی دعائیں ایک جگہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اکٹھی کر لیں، اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے پھیرے کر لیں، لیکن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کے لیے مسجد عائشہ جا کر کیا کسی مرحوم کی طرف سے عمرہ کی نیت اور اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے۔ فرض عبادت جو ہوتی ہے نا، اس کا حکم، نفل عبادت آپ کسی کی طرف، زندہ مردہ دوسروں کسی کی طرف سے نفل پڑھ لیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، کسی کی طرف سے بھی، لیکن وہ ہو مومن۔ صاحبہ خان کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ 313 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا کثرت سے درود شریف پڑھنا کیوں کہلاتا ہے؟ اس تعداد کی کوئی خاص وجہ؟ 313 رسول، 313 بدری، اور 313 کو جمع کریں تو 7 بنتا ہے، 7 بڑی جمع کہلاتی ہے، جس طرح 70 کہتے تھے نا، 70 کا مطلب بہت تعداد ہوتی ہے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ اور وہ عدد چونکہ مناسب مبارک ہے، اس لیے بھی رسولوں کی وجہ سے، بدری لوگوں کی وجہ سے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ کسی بھی شخص کا نکاح کرتے وقت اس طرح کہنا کہ میرا حق مہر میری نمازیں بھی ہیں جب تک میں پڑھتا رہوں، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ نیز اسی طرح دیگر عبادات کے لیے ایسا کہنا کیا صحیح ہوگا؟ وہ کچھ اور نہیں کر رہا، صرف یہی کر رہا ہے تو غلط ہوگا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے حوالے سے تعلیم کا حوالہ آ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن یہ کہ کس کے لیے ہو رہا ہے، وہ بالکل کنگلا ہے جس کو کہہ دیتے ہیں، پینی لیس ہے، مفلس ہے، اس کے لیے اور بات ہے، لیکن اس طرح صرف کہنا اور باقی چیزیں نہیں، یہاں انکلوڈ کر لے کہ یہ بھی ہوں گی تو وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے تو ثواب۔ حیدر علی صاحب کا سوال کہ میری زوجہ کرسی پر نماز ادا کرتی ہیں اور سامنے تکیہ رکھ کر سجدہ کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ لیول جس طرح میں اب بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیول پہ یہ ٹیبل ہے، اونچا نہیں ہوگا، اگر میں اس لیول پہ کر لوں گا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اونچا ہو گیا تو پھر نہیں ہوگا، تو پھر بہتر ہے اشارے سے کروں گا۔ کچھ لوگ وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں، نہیں، لیول ہونا چاہیے، اگر وہ اونچا ہو جاتا ہے اور میں اتنا جھک نہیں پاتا ہوں، جو لیول ہے، وہ سطح جو ہے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر نہیں۔ اگلا سوال اور تکیے کے بارے میں وہ سن لیں کہ اتنا نرم کہ وہ اتنا دب جائے کہ وہ بالکل ہو، لیکن یہ جو روئی والا تکیہ ہے اس پہ نہیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر کسی کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو جائے لیکن نجاست کا نشان وغیرہ ختم ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کپڑے کا کون سا حصہ ناپاک تھا، تو کیا اس صورت میں کپڑا پاک کرنے کے لیے پورا کپڑا دھونا ہوگا؟ کون سی نجاست تھی، کس طرح کی نجاست تھی، یہ بھی انہوں نے واضح نہیں کیا۔ نجاست غلیظہ اس میں لگی، اب وہ خشک ہو گئی، مگر وہ کپڑا اس سے آلودہ ہوا تو اس کا دھونا ضروری تھا، کیونکہ ویسے کوئی کس قسم کی نجاست کہیں بیٹھے اور وہ لگ گئی اور وہ خشک ہونے سے، دھوپ پڑنے سے وہ خود نکل جاتی ہے، اس کے الگ حکم ہے۔ تو اگر آپ کو شبہ ہو گیا اور یاد نہیں ہے اور نجاست تقریباً زیادہ حصے پہ لگی تھی تو دھونا بہتر ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا پہلا پانی وہ اس طرح نکال دیں کہ دوبارہ پھر اس میں نہیں، کیونکہ وہ سارا پانی اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، تو پہلے ایک مرتبہ بھگو کے اچھی طرح مل کے وہ سارا پانی گرائیں تاکہ وہ نجاست دوبارہ پھر اس کو نہ لگے، وہ دوبارہ دوسرے پانی سے اس کو نکالیں۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ اگر میت پر قرض ہو تو کیا میت کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے؟ مختلف احکام ہیں، کیونکہ قرض معاف نہیں ہوتا، شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرض ہوتا تھا اس کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے،
تو اعلان بھی کرنا چاہیے، کوئی ہے قرض تو پتہ لگے تاکہ ادا کریں اس کے وہ رسا، اور اس کا جو چھوڑ کے گیا اس میں سے پہلے اس کا قرض دیا جائے گا۔ تو اس کا چونکہ وبال رہتا ہے، اب باقی روح کے معلق ہونے کی بات بھی کر لیں یا دوسری کر لیں، یہ ہمارے ہاں ایک طرح کا احساس رہنا چاہیے کہ قرض معاف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ البتہ جس نے لیا وہ معاف کر دے وہ اور بات ہے، لیکن آپ پر وہ ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شعر پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ مناسب نہیں، رہنمائی فرمائیے۔ اعتراض پتہ چلے، مجھے اس پر اعتراض پہلے ان کا پتہ چلے کہ کون سا لفظ۔ سیدنا امام حسین کی شہادت یزید کی موت ہے، یزید کامیاب نہیں ہوا، امام کامیاب ہوئے۔ باقی یہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جہاں بھی کہیں ایسا کردار ہوگا تو اسلام ہی اس میں نمایاں ہوگا۔ اب وہ پتہ نہیں صحیح سمجھ نہیں سکے، پہلے ان کا اعتراض آئے تو اس پہ بات ہو۔ مجھے فی الحال جتنا سمجھ رہا ہوں کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ حسن اور حسین عرش کی تلواریں ہیں، اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ عرش کی تلواریں ہیں، یہ میرے ذہن میں تلوار کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے، ان کے لیے بڑی شان، اور یہ نام ان سے پہلے کسی اور کے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے، ان کے لیے اور بڑے ماپارے لکھا ہے، لیکن تلوار کے لفظ کے حوالے سے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر بالفرض ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت ہے تو وہ اس کی تعویل ہوگی، اس کے معنی کیے جائیں گے، لیکن پہلے مجھے کنفرم ہو جائے کہ اس الفاظ کے ساتھ واقعی حدیث میں ہیں، یہی ہے یا نہیں ہے، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا کسی طالب علم کا اپنی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ لون لینا جائز ہے؟ اگر وہ ان کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی سود کی شرط نہیں پائی جاتی اور وہ ضرورت مند ہے، لیکن کوئی سود کی شرط اس میں نہیں ہے یا ایسی چیز جو اس کو سود بنائے، تو لے سکتے ہیں۔ وہ ادارہ خود اپنی اس سے دے رہا ہے، تو بس اس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو جس سے وہ سود بنتا ہو۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی عمرہ پر جا رہا ہو تو کیا اس کو روضہ مبارکہ پر سلام عرض کرنے کی درخواست کرنا خلاف ادب تو نہیں ہوگا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، ضرور کہیں لیکن پابند نہ کریں، تمہیں یاد رہے، ہو سکے تو سلام پیش کرنا، ہو سکے تو دعاؤں میں یاد کرنا، تاکہ وہ پابند نہ ہو جائے، لیکن یہ بہت محبت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان سے کہا، بھائی ہمیں دعاؤں میں نہ بھلانا، لا تنسانا، یا اخی کہہ کے، وہ اس پر بڑا ناز کرتے تھے، حضور نے مجھے بھائی فرمایا۔ تو یہ چیز ثابت ہے، دعا کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایسی پابندی نہ کرتے ہیں نا کہ جی اس کو یہ کہیں گے لازمی یاد کرنا ہے، ہو سکے تو، مطلب ہم لوگ اس طرح، باقی یہ کہ دعا کے لیے کہنا غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کا ادا کیسے ہو جاتی ہے؟ جب آپ تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص کا خاص نے، اس نے کہا میرا نام لے کے کرنا ہے، اور آپ نے وعدہ کر لیا، پھر آپ کو نام لے کے کرنی ہوگی۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ اگر حالت وضو میں نہ ہوں تو کیا قرآن کو چومنا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیسے چومیں گے؟ ہاتھ میں پکڑیں گے، جب آپ وضو سے نہیں ہیں تو آپ چھو نہیں سکتے۔ غلاف میں ہے اور صرف ہونٹ لگ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو وہ اور بات ہے۔
لیکن یہ کہ آپ کو چونکہ چھونا منع ہے، اب آپ خود اس کو نہیں، کسی نے آپ کے رکھا اور غلاف میں اور آپ نے صرف ہونٹ لگائے ہیں، اس حد تک گنجائش ہوگی۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ عاشورہ کے دن گھر والوں پر خرچہ کرنے سے پورا سال رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ روایت ہے، اس کو لوگ کچھ غلط انداز میں لیتے ہیں، کچھ صحیح۔ کیا مطلب کہ عاشورہ کا دن ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک محترم ہے، نبیوں کا دن ہے، بڑے بڑے واقعات کا دن۔ عاشورہ کچھ لوگ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 10 نبیوں پر خاص انعام ہوئے، اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کھانا گھر والوں پر وسعت کرنا اور ایصال ثواب کی نیت سے تمام اہل ایمان کو بالخصوص، کیونکہ اسی دن شہدائے کربلا کی یاد بھی اللہ نے کر دی، واقعہ کربلا بھی عاشورے میں ہو گیا، تو ان کا ذکر خاص طور پر ایصال ثواب کرنا۔ اس سے مراد کوئی خوشی منانا نہیں ہے، کوئی جشن کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب، ان کو زیادہ یعنی، اور اس میں کسی آپ کو اور کو بھی کھلائیں تو اور زیادہ، یہ مراد ہے۔ اگر کوئی یہ اس سے لیتا ہے کہ نہیں اس دن خوشی کرنی ہے اور وہ عاشورے کے اور کربلا کے وہ اگر تاثر لے رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ کیا عورت اپنے محرم مرد کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے یا اس کو مرد سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا ہوگا؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے، بیوی ہے، بیوی ہے اور شوہر کے ساتھ ایک مصلے پہ پڑھ رہی ہے تو لازمی بات ہے تھوڑا پیچھے، اور جسم نہ ٹکرائے، تھوڑا فاصلہ ہو، بالکل پڑھ لے۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ اسکول انتظامیہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جون اور جولائی دونوں مہینوں کی فیس وصول کرتی ہے بچوں کے والدین سے، کیا ان کے لیے یہ رقم جائز ہوگی کیونکہ اسکول تو بند پڑے ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ آپ کے پہلے شروع داخلے کے وقت راضی ہو گئے آپ کے جی آپ کو فیس دینی ہوگی، آپ جب راضی ہو گئے تو پھر شکایت کیوں؟ آپ راضی نہیں ہوئے، وہ جبرن لیتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ باقی آپ کے ہاں مجھے یہ بتائیں 365 دنوں میں ٹوٹل پڑھائی کتنے دن ہوتی ہے؟ آپ اگر ٹوٹل نکالیں گے تو آدھی سے بھی کم، 365 دن کا آدھا کریں گے تو آپ کتنا ہو جائے گا؟ اس سے بھی کم دن اٹینڈنس ہوتی ہے۔ چھٹیاں سرکاری، دوسری پھر ہفتہ واری چھٹی، ویسے چھٹی، تو یہ ہمارے ہاں ایجوکیشن جو اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، یہ بزنس بن گئے۔ حکومت کو چاہیے ایک طرح کی تعلیم ہو، ایک طرح کا سلیبس ہو، اور اس کو لوگوں کے لیے آسان کرے۔ یہاں پرائیویٹ اسکولوں میں لاکھوں روپے کی فیس ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ سارا کام آپ کو دیتے ہیں گھر جا کے کریں، وہاں پر آپ کو کچھ کرواتے نہیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے ہمیں ہوم ورک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، سارا کام اسکول میں ٹیچر خود کراتے تھے، اتنا سمجھا دیتے تھے، ٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ بزنس ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، لوگوں سے کس طرح جبرن ٹیکس۔ ابھی دیکھو بجلی کے معاملے میں ہر ایک مہینے میں 2 2 3 3 مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، بجلی دے نہیں رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ الگ ہے، دے نہیں رہے، کاٹنے فوراً آ جائیں گے، ٹھیک کرنے بھلے 4 دن نہ آئیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اگر فیز نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ ٹھیک کرنے 4 دن نہیں آئیں گے، مگر کاٹنے کے لیے فوراً آ جائیں گے۔ کس طرح یہ ظالمانہ سلسلے ان کے پیٹرول کے معاملے میں، کیوں کہ ان کی عیاشی نہیں پوری ہو رہی، انہوں نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے مر رہے ہیں۔ یعنی ابھی ہماری یہ مسجد گلزار حبیب کا اس مہینے کا بل 3,60,000 آیا، میں اپنے گھر کا کتنا بل دے رہا ہوں۔ لوگ پریشان ہیں لیکن نکل بھی نہیں رہے، مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ ادھر دیکھیں نا بنگلہ دیش میں منوا لیا، بھلے 200 کے قریب موتیں ہو گئیں، لیکن یہ کہ مطالبہ منوا لیا۔ تو لوگوں کو اگر مطالبے، کیونکہ یہ تو ظالمانہ حکومتیں ہیں ساری، ان کو صرف اپنی کرسی سے، اپنی عیاشی سے غرض ہے۔ آپ کسی کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں، انہیں صرف اپنا ہمارا اقتدار رہے، ہمارے عللے تللے پورے ہوتے رہے۔ یہ فرعون بے ساما، اللہ بچائے۔ تجمل انصاری
صاحب کا سوال کہ اگر سوشل میڈیا کے کثرت استعمال کی وجہ سے بار بار غلط مواد نظروں سے گزرے اور نتیجتاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط وسوسے آئیں تو انہیں دل سے کیسے نکالا جائے؟ سب سے پہلے وہ غلط استعمال چھوڑو نا. جس چیز نے آپ کو غلطی پر لگایا پہلے اس کا استعمال چھوڑے نا آپ. جی وہ جو سگریٹ جو ہے نا جی وہ سلو پوائزن ہے, چھوڑ بھی نہیں رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ اس سے یہ نقصان ہے. وہ جو کنویں میں جانور مرا ہے اس کو نہیں نکال رہا, پانی نکال رہا ہوں, تو جو چیز اندر رہے گی تو وہ تو پہلے تو غلط طریقے کیوں پڑے ہو اس میں. یہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کو بگاڑنے کے کام زیادہ کر رہا ہے, سنوارنے کا نہیں کر رہا ہے. یہ چیزیں روز ایپس دے رہے ہیں, فری پیکیج دے رہے ہیں, اسی لیے کہ آپ کا ایمان بگڑے, آپ کے اندر سے غیرت حیا نکلے, جبکہ حیا اسلام کا زیور ہے. اب دیکھ لیجئے ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا. نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لباس دیکھ لیں, طور طریقے دیکھ لیں, سڑکوں پہ کھلے عام اب تو گناہ کو گناہ کہنا گناہ بن گیا ہے. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ بزرگان دین نے کشف کے ذریعے جو باتیں معلوم کر کے ہم تک پہنچائی ہیں ان باتوں پر کس درجے کا ایمان رکھا جائے گا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی؟ ایمان کے میزان پر ہر بات کو تولا جاتا ہے. قرآن و سنت کے اگر ٹکراتی بات ہے نہیں قبول کی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف یا دین کے خلاف ہے, نہیں ہوگی. ہاں دین کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے نا, کچھ چیزیں آپ کے اندر وہ چیز اجاگر کرنا, بڑھانا, ولولہ پیدا کرنا اس حد تک, ورنہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ کوئی ہمارے لیے حکم نہیں ہے. کشف کا مطلب روحانی طور پر ایک چیز ان پر اشکار ہونا, ان کے سامنے کھلنا. تو وہ اگر دین کو آپ کے اندر مضبوط کر رہی ہے, نیکی کا شوق بڑھا رہی ہے, بسم اللہ. ہم کوئی بات بھی ہوگی دین کے اصول پہ پرکھیں گے, کسی کی بھی ہوگی, اگر وہ دین کے اور قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے قبول نہیں کی جائے گی. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ وقت مقررہ پر نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ نماز کے اوقات, وقت کی جمع اوقات ہے نا, مقرر کیے گئے ہیں. آدمی پابند رہے کہ اس ٹائم کے اندر اس کی پابندی کے ساتھ اور نماز کے جو جوارے ہیں, جو تمام چیزیں ضروری ہیں, لوازم, ان کے ساتھ ادا کرے. اب فجر کے ٹائم نہیں اٹھ رہا ہے, فجر کا ٹائم ختم ہو گیا, بعد میں اٹھا پڑ رہا ہے, تو اس نے وقت پر ادا نہیں کی. وقت پر ادا نہ کرنے سے اس کو جو چیز ملنی تھی وہ نہیں ملی. تو اس کے لیے اس ٹائم میں پابندی, اس کے نماز آپ کو کیا کیا چیزیں کرتی ہے. ایک تو برائی بے حیائی سے, فحاشی سے بچاتی ہے, آپ کو یہ وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے, آپ کے اندر ایک نظم یعنی آپ کا سسٹم ہوتا ہے, آپ کو آرگنائز کرتی ہے. تو جب آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو اس وقت ہم مثال کے طور پر پرچہ دینے کا ٹائم تھا 9 بجے سے 12 بجے تک امتحان کا, آپ نہیں پہنچے تو اب بتائیں آپ سے وہ پرچہ لے گا؟ ان چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں وقت کی اہمیت. اس کا وقت ہے, اس میں خاص برکت ہے, اس کو اس ٹائم ادا کرنا ہے تو وہ چیز حاصل ہوگی. تو یہ چیز آپ دوسرے مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. عادل خان صاحب کا سوال کہ کیا کوئی زندہ شخص اپنی طرف سے کسی اور کو عمرہ کے لیے بھیج سکتا ہے؟ اس طرح کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ اگر اس پر واجب ہے, دیکھیں نا جس طرح حج بدل ہوتا ہے, اگر اس پر عمرہ واجب ہے, وہ عمرہ واجب ہونے کی صورت یہ کہ وہ جا سکتا ہے, جا نہیں رہا, ارادہ کیا یا کوئی بیماری آ گئی, اس نے جانا تھا, طے کر لیا تھا, اس صورت میں نہیں. ویسے اگر نہیں گیا کوئی حرج نہیں, لیکن بھیجنا چاہتا ہے, کسی اور کو کروانا چاہتا ہے, تو جس طرح حج بدل ہوتا ہے, کسی کو سفر کرا سکتا ہے کہ جاؤ عمرہ کر لو, ایک میری طرف سے کر لینا, باقی اپنے کر لینا, یہ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ واجب اس پر کب ہوا ہے, پہلے یہ بتائے. عمرہ کرنے کی صلاحیت تھی, جا سکتا تھا, نہیں جا رہا ہے, کوئی مجبوری ہے, وہ چیز اس نے واضح نہیں کی ہے.
اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ کیا استاد کے احترام میں طلباء کا کلاس روم میں کھڑے ہونا درست ہے؟ ایک حدیث پڑھنے میں آئی ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کھڑے رہیں، کھڑے ہونے، اگر آپ کی تمنا ہے کہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل غلط بات ہے۔ محبت سے، عقیدت سے، احترام میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ قوموا لسیدکم بھی تو ہے نا، حضرت سعد کے لیے فرمایا تمہارے سردار آ رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی یہ چاہے، جس طرح درباروں میں ہوتا تھا نا کہ ایک بیٹھ گئے ہیں باقی کھڑے رہیں، وہ اگر وہ پسند کرے کہ جی میں بیٹھا ہوں باقی کھڑے رہیں، تو ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بہت سخت حکم ہے۔ لیکن محبت سے کھڑے ہونا، حضرت سیدہ آتی تھیں، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور جاتے تھے، سیدہ کھڑی ہو جاتی تھیں، ایک احترام ہے، ایک شفقت ہے۔ تو صرف محبت سے کھڑے ہونا منع نہیں ہے، لیکن کوئی چاہے کہ نہیں میرے لیے کھڑے ہو جائے اور نہیں کھڑے ہوں تو اس پر وہ اس کے لیے کرے، تو بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، استاد کی تعظیم، وہ وہاں پر تربیت ہوتی ہے۔ لیکن ویسے کوئی اگر یہ کہے کہ میں جب جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے، وہ چاہے تو یہ بہت بڑی اس کی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور احتراماً والدین کے لیے، مرشد کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہونا وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قومی ترانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ میم کے لیے تو کچھ لوگ زیادہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو نبی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ حالت حمل میں عورت کو کیا کرنا چاہیے جس سے ولادت میں آسانی ہو؟ شریعت اور طب نبوی میں ہماری کیا رہنمائی ہے اس بارے میں؟ جی، اس کو جو باتیں اصل میں یہ ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں، وہ اپنے تجربات بتا دیتی ہیں۔ اب اگر کوئی اکیلی رہ رہی ہے تو کیا غذا کھانی ہے، اس کے لیے تعلیم ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اب الگ الگ برادریوں میں رواج ہے، مثلا پنجاب کے علاقے والوں کا پنجاب کا رواج ہوگا، یو پی والوں کا اپنا رواج ہوگا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ باقی جن پھلوں کو بہی، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں سفر جل شاید نام ہے اس کا، اس کے لیے روایتیں آتی ہیں طب نبی میں، وہ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا کہ بزرگ عورتوں سے پوچھ لیں۔ عبدالکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ ویسے انہوں نے چونکہ طب نبوی کا لگا دیا، ورنہ یہ ایک طرح کا سوال شرعی نہیں تھا، پھر بھی میں نے جواب دے دیا۔ عبدالکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ میں نے ایک عالم صاحب سے سنا تھا کہ قرآن میں جہاں کہیں یا ایہا الذین آمنو کے الفاظ آئے ہیں وہاں اہل سنت و جماعت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان عالم صاحب کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ اصل ایمان والے جو صحیح العقیدہ ہیں، اور صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ان کا اگر خیال تھا کہ ایمان والوں سے مراد جن کے عقیدے صحیح ہیں، اور صحیح عقیدے اہل سنت و جماعت کے ہیں، تو اس طور پر اگر کہا ہے تو یہ گنجائش، مراد یہی ہے کہ امنو سے مراد صحیح عقیدوں والے ہی مراد ہیں۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ بدکار تھی، بعض کہتے ہیں کہ کافر ضرور تھی مگر بدکار نہیں، درست موقف کیا ہے؟ قرآن نے جو کہا ہے اتنے پہ رہو، وہ ایمان والی نہیں تھی، صرف اتنی بات۔ باقی نبی کی بیوی کے بارے میں سوچ کے بولیں، ہاں قرآن نے چونکہ بتایا کہ وہ کافر آتی ہے، وہ دشمنوں کے بارے میں اس سے تو ان کو خبر گیری کرنا، اور وہ اتنے پہ رہو، اس سے زیادہ اپنی زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ ان کو اتنا مسئلہ بتا دیں، حدیث کے مطابق کسی پارسا کا مطلب پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے
ایک روایت میں شاید 40 سال کی ہے، ایک میں 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ شریعت بہت احتیاط سکھاتی ہے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ عورتوں کے لیے عام طور پر جو پردے کے احکام ہیں، کیا عدت کے دوران اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے یا وہی احکام ہمیشہ کے لیے برابر ہے؟ جی احکام تو وہی ہے جو ہیں، لیکن جیٹھ، دیور، کزنز، ان کے معاملے میں کہاں آج کل پرواہ ہو رہی ہے جن سے، بلکہ سسر کا مسئلہ ہو، جیٹھ کا مسئلہ ہو، دیور کا مسئلہ ہو، کزنز کا مسئلہ ہو، خالو کا مسئلہ ہو، پھوپھا کا مسئلہ ہو، شریعت کے احکام کو کہاں کوئی سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ مصدق رضا صاحب کا سوال کہ ان کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا سلام کا جواب بآواز بلند دینا واجب ہے؟ اگر آہستہ سے دے تو کیا وہ بھی کافی ہوگا؟ جتنی آواز میں اس نے کہا ہے، اگر ایک آدمی ہے نا مثال کے طور پر، تو اس نے جتنی آواز میں کہا اس کو، اگر محفل میں ہوا ہے تو وہ جواب دیں۔ ایمان والوں کا ہوتا ہے، ایمان والوں کو سلام کرنا ہے، ایمان والوں کو جواب دینا ہے، بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا ہے، ذہن میں رہے۔ تو اتنی آواز کہ وہ جواب ہو جائے۔ اور اگر یہ کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے آ کے بلند آواز سے سلام کیا ہے، تو آپ نے دیا جواب تاکہ چلا جائے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کی آواز اتنی نہیں، مگر اس نے جواب دیا، وہ حکم اور ہے۔ لیکن اکیلا ہے تو اس کو اتنا پتہ چلے کہ آپ نے جواب دے دیا ہے، اتنی آواز کہ وہ سن سکے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو کن الفاظ سے جواب دیا جائے؟ ایک نے پہنچایا ہے تو علیہ وعلیکم السلام، عورت ہے علیہا وعلیکم السلام، زیادہ ہیں علیہم وعلیکم السلام، اس پر بھی اور تم پر بھی سلام۔ اردو میں لوگ صرف وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے کہنا ہے مرد ہے تو علیہ، عورت ہے تو علیہا، پھر وعلیکم السلام۔ شہروز علی صاحب کا سوال کہ کیا کسی غیر مسلم کی غیبت کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں بات کر کے دوسروں کو اس سے بچانا، ایاکم و ایاہم، حدیث کے الفاظ ہیں، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہیں مصیبت میں نہ ڈالیں یا گمراہ نہ کریں۔ اس حوالے سے دوسروں کو بچانے کے لیے یا اس کے شر سے بچانے کے لیے اذکر الفاجر کئی یحذرہ الناس، غلط کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو اس سے بچائیں، وہ اور بات ہے۔ لیکن یہ جو غیبت عام طور پر ہم جس کو کہتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے وہی حکم ہے کہ آپ دوسرے کے لیے نہ کریں۔ ہمارے ہاں غیبت کے سوا گفتگو ہوتی ہے، آپ حال پوچھ لیں گے، موسم کا خیریت پوچھ لیں گے، ایک دو باتیں کر لیں گے، ختم، سارا کاروبار چلتا ہی غیبت پہ، اور مردہ بھائی کا گوشت کہا گیا اس کو۔ تو غیبت سے بچیں، بری بات ہے، نہ کریں نہ سنیں۔ عبد الخالق خان صاحب کا سوال کہ شوہر اگر بیوی کو جیب خرچ یا اس کی ذاتی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے رقم نہ دیتا ہو تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ بالکل ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کو ضرورت ہے، جیب خرچ کے طور پر دینا چاہیے، اس کی ضرورت کی چیزیں خود نہیں لا کے دیتا تو اس کو پیسے دے تاکہ وہ منگوا سکے، اس کو دینا چاہیے، ضرورت سے زائد نہیں، فضول خرچی کے لیے نہیں، لیکن ضرورت کے مطابق دینا چاہیے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تینوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلی نشست سے پہلے اور دوران نشست بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال
یہ سوال متعدد سائلین کی جانب سے آیا، جن میں رافع خان صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد حسیب انصاری صاحب، حمزہ علی صاحب، اور ایک سعودیہ سے بھی ایک سوال آیا تھا، وہ نام ان کا میں بھول رہا ہوں۔ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب اس کے رد عمل میں ہمارا علماء اہل سنت کا مستقبل میں لائے عمل کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ سوال آ گیا، ورنہ میں خود ذکر کرتا۔ میرے ساتھ جو لوگ فیس بک پہ وابستہ ہیں، میرا پرسنل پیج تو میں چلاتا نہیں ہوں، میڈیا ٹیم جو ہے، میں نے فیصلہ آتے ہی، اس فیصلے کو دیکھتے ہی ایک پوسٹ لگا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ 27 صفحے کا فیصلہ ہے، میں نے حرف بحرف پڑھا ہے۔ اب مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے خود نہیں لکھا، طے شدہ چیز ہے، لکھوایا ہے یا ان کے کسی خادم نے، جو بھی ان کے مامور ہوں گے، انہوں نے لکھا ہوگا۔ وہ اور اردو، عربی، اسلامی معلومات ان کی نہیں ہے، لکھوایا گیا ہے یا بہرحال لکھا ہوا آیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے جو 6 فروری کو فیصلہ دیا تھا 2024 کو، انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس فیصلے میں بتا دیا کہ ہمارا وہ فیصلہ صحیح تھا، علماء کچھ نہیں سمجھے ہیں، وکیلوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس جو سپریم کورٹ نے جو سمجھا ہے، جو کہا ہے، وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ اس فیصلے میں توہین رسالت کی، توہین قرآن کی اجازت دی گئی ہے۔ جو فیصلہ 24 تاریخ کو سپریم کورٹ نے سنایا ہے، قانونی طور پر انہوں نے اجازت دی ہے توہین رسالت کی اور توہین قرآن کی۔ یہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک ایک حرف پڑھا ہے اس کا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی صرف ختم نبوت کے منکر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد بھی نبی مانتے ہیں، جس طرح وہ مرزا کو مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ قادیانیت صرف ختم نبوت کے انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ قادیانیت قرآن اور نبی کی اور اسلام کی توہین کا نام ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، وہ غداری ہے اسلام سے۔ قرآن کی کتنی تعریف، لفظی بھی، معنوی تحریف کے معنی اس کو تبدیل کرنا، بدلنا، یہ لفظی بھی اور معنوی بھی۔ وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ کوئی مذہب ہے تو اپنے مذہب کی باتیں کریں، اپنی کتاب لائیں، کوئی اپنے ارکان لائیں، اپنی عبادتیں لائیں۔ مسلمان نہیں ہے، نام اسلام کا، قرآن کی بات، اسلام کی بات کیوں؟ بھئی سکھ اپنے گردوارے میں گرنتھ پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی تفسیر کسی اپنے طور پہ نہیں کرتا۔ چرچ میں عیسائی بائبل پڑھتا ہے، سیناگوگ میں یہودی تورات جو بھی اس کی ہے وہ پڑھتا ہے، ہندو اپنے وید یا گیتا وغیرہ۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر قرآن اور اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس فیصلے میں جو فیصلہ آیا ہے 24 تاریخ کو، شریعت کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ جی ان کو پرائیویٹ جگہ پر اپنے مذہب، اپنا مذہب کیا ہے، مطلب پہلے تو یہ بتاؤ، یہ لفظ لکھے اپنے مذہب، اپنا مذہب کیا ہے ان کا، یہ تو بتاؤ۔ اپنے مذہب کے مطابق اپنی کتاب چھاپنے، پڑھانے، بانٹنے کی اجازت ہے۔ اب اپنے وہ پرائیویٹ، وہاں جو ان کا ہے نا نصرت جہاں کا نام سے جو انہوں نے کالج بنایا، وہ کتنی بڑی عمارت ہے وہ۔ اب اس میں آپ قرآن کے نام پر، قرآن کے لفظ بدلے ہوئے، معنی بدلے ہوئے، جہاں جہاں ذکر ہے نبی کا یا حضرت عیسیٰ کا، وہاں مرزا کا نام لے۔ اچھا پھر ان کی ایک کتاب کی تو اجازت نہیں ہوئی نا،
پھر اس میں روحانی خزائن کے نام سے انہوں نے اس میں گند اللہ کے لیے، اس میں رسول کے لیے، نبیوں کے لیے. خود مرزا کہتا ہے جو مرد، میں نے آپ کے سامنے یہاں پروگرام میں دکھایا تھا اس کی کتاب سے، وہ کہتا ہے جو مرد مجھے نہیں مانتے وہ سور ہیں، خنزیر ہیں، جو عورتیں نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں، بچ. یہاں تک تو کسی کو اپنے سوا وہ مسلمان نہیں مانتے، اور آپ ان کو لیگلی اجازت دیتے ہیں. کہاں، کس نے اختیار دے دیا آپ کو؟ کیوں نہیں سمجھ رہے لوگ؟ نہیں جی، ہر ایک کو اپنے، تو ان کا مذہب تو پہلے بتاؤ. اپنے مذہب کے مطابق کیا ان کو سانس لینے پر پابندی ہے؟ کیا ان کو کھانے پینے پر پابندی ہے؟ مکان بنانے پر پابندی ہے؟ شادیاں کرنے پر پابندی ہے؟ کاروبار کرنے پر پابندی ہے؟ کس چیز کی؟ حالانکہ اسلام کی روح سے ان کو یہاں پر بالکل الگ کرنا چاہیے جو فتاوی. اچھا، پاکستان میں تو 1974 میں یہ قانون بنایا گیا نا کہ یہ غیر مسلم ہے. اس سے پہلے مکہ میں OIC جو یہ آپ کی پوری 56 ملکوں کی جو تنظیم ہے، اس نے بھی ان کے لیے جو کچھ لکھا ہے ذرا پڑھو. انہوں نے بھی ان کو کافر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو نہ حج کی اجازت، نہ ان کو سرگرمیوں کی اجازت. ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کرتے تھے. حسن سلوک حضور نے کس بے دین سے، ختم نبوت کے کس منکر سے کیا ہے؟ آپ نبی کے اخلاق سکھانا چاہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کعبے میں لپٹا ہوا بھی ہو کعبے کے خلاف سے قتل کا حکم دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس فیصلے نے دل چھلنی کیا ہے. مسلمان اس کو سمجھیں. یہ آج ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی چار دیواریاں جہاں چاہیں بنائیں اور اس میں توہین رسالت کریں، قرآن کی جناب دھجیاں اڑائیں، معاذ اللہ. اس کی آپ ان کو قانونی طور پر اجازت دے رہے ہیں. پہلے تو وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے، اب آپ ان کو اجازت دینا چاہتے ہیں. تو یہ مبارک احمد ثانی قادیانی نامی کیس کا جو فیصلہ ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم نے پہلے 6 فروری کا فیصلہ بھی مسترد کیا تھا. ہم نے عدالت میں جا کے دلائل پیش کیے، ان کو سمجھ نہیں آئے. وہ کہتے تم نہیں سمجھے ہو، ہم کہتے تمہیں سمجھ نہیں آئے، تمہیں دین کا پتہ تک نہیں ہے، اور تم یہ فیصلہ اگر نافذ کرنا چاہو گے تو پھر سن لو. مسلمان جتنے ہیں کوئی اس فیصلے کو نہیں مانے گا. جو مانے گا وہ بھی اسی حکم میں چلا جائے گا، وہ قادیانیوں کا سہولت کار بنے گا اور قرآن کی توہین اور نبی کی توہین کا مجرم بنے گا، کیونکہ آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں. حکومت ہوش کے ناخن لے. اگر آپ لوگوں نے دین میں دخل دیا اور اس طرح کی باتیں کی، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو آزادی، بند کمرے میں کیا نبی کی گستاخی کی آزادی دی جائے؟ جو چیز کفر ہے، جو حرام ہے، اس کی تو پرائیویٹ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کس بات کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں صرف وہ حضور کو نبی نہیں مانتے، باقی چیزیں پتہ ہے. اس مرزا قادیانی نے خود کو خدا بھی لکھا ہے، خود کو نبی، سب کو تو گالیاں دی ہیں. اس نے کسی نبی کو چھوڑا نہیں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے وہ توہین اس نے کی الفاظ لکھے، منہ پہ لانا تکلیف ہوتی ہے. امام حسن حسین، اس کا ایک ملا مر گیا تھا، عبداللطیف نام تھا شاید، تو وہ کہتا ہے امام حسین سے اس کی شہادت بڑی شہادت ہے. یہاں تک تو اس نے لکھا ہے. کہاں ہے دنیا؟ تمام مسلمانوں کو اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا، چاہتی کیا ہے حکومت؟ اشتعال پھیلے، خون ریزی ہو. یہ ٹائمنگ دیکھیں، کیونکہ اس وقت جو ان کے سیاسی مفاد پورے کرنے ہیں وہ اس طرح اس جنگ کے ذریعے. ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، ہم گھیراؤ جھلاؤ نہیں کریں گے، ہم تخریب کاری نہیں کریں گے، لیکن عدالت عظمیٰ کو بھی اور حکومت پاکستان کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہمیں نہ کل قبول تھا، نہ آج قبول ہے، نہ کل برداشت کیا تھا، نہ آج برداشت کریں گے. سیدھی بات ہے. سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو تم نے قبر میں جانا ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ تم ایمان کے ساتھ جا رہے ہو یا بغیر ایمان کے ساتھ جا رہے ہو. پہلے سمجھو. اور جن لوگوں کو ابھی تک نہیں جی، اس نے چال چلی ہے. شروع میں جو چیز آئین کی تھی اس کو نہیں وہ کر سکتا تھا، اس نے لکھ دیا تو لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں جی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، اس جسٹس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. امام غزالی کے حوالے، دوسرے حوالے دیے، اس کو کیا پتہ؟ ان کتابوں کے نام تک نہیں پتہ جو نیچے لکھے ہوئے، ان کا وہ صحیح تلفظ تک نہیں جانتا. تو جس نے لکھا ہے وہ یقیناً کسی کی ہدایات ہیں. جو بھی کچھ ہے سن لیں. ہماری پوری حکومت A to Z، اس میں سارے ادارے اور سب کچھ
ہمیں یہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ایسی عدالت کو بھی مسترد کرتے ہیں، بلکہ اس جج کے خلاف فوراً ریفرنس آنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ ایمان کا بھی حوالے سے بھی مجرم ہے، آئین کے حوالے سے بھی مجرم ہے۔ اس کی عزت نہیں ہو سکتی جو قرآن اور حدیث کے خلاف اس طرح بات کرے۔ ہم پابند ہے قرآن اور سنت کے، ہم کسی سپریم کورٹ کے پابند نہیں ہیں۔ جو دین کے خلاف بات کرے گا وہ کوئی ہو نہیں سنی جائے گی۔ تو ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اس کو فوراً وہ خود اس کے اختیار میں ہے، وہ خود اس کو واپس لے لے، اور اگر نہیں لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر برسائے، اور جو اس کی حمایت کرے اس پر بھی قہر برسائے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محبہ ماکدہ صاحبہ، نبل شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، محمد عارف صاحب، منظور احمد صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، شازمہ صاحبہ، ایاز صاحب، سید ساجد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عفان قادری صاحب، حنا حیدر صاحبہ، یاسر صاحب، ناصر خان صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، وحید یوسف ماکدہ صاحب، کاشف خان صاحب، شاہد سرور صاحب، محمد شیراز صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، محمد احمد علی صاحب، مزمل صاحب، رافع خان صاحب، ارشد عطاری صاحب، مرتضی چوہان صاحب، فرمان علی صاحب، مختار احمد صاحب، ڈاکٹر زینت بوانی صاحبہ، ہما صاحبہ، منظور قادر صاحب، عزیر عالم خان صاحب، عامر شہزاد صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، سومان شیخ صاحب، محمد عدنان صاحب، فیصل قادری صاحب، حسیب انصاری صاحب، مریم صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، صاحبہ خان اور عبد المتین رضوی صاحب، شاہ نواز صاحب، حیدر علی صاحب، طاہا صدیقی صاحب، علی عباس صاحب، مظفر صابر صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ، عمارہ حسن صاحبہ، محمد عرفان صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، سلمان سلیم صاحب، تجمل انصاری صاحب، مجاہد رضا صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، عبد الکریم صدیقی صاحب، زہیب حسان صاحب، ظہیر عباس صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب، شہروز علی صاحب، عبد الخالق خان صاحب اور حمزہ انصاری صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ۔ مساجد کے ائمہ اور خطباء اور علماء اور مشائخ خانقاہوں میں کل جمعے میں آپ تمام نمازیوں کو بتائیں کہ یہ مبارک ثانی قادیانی کیس کا جو فیصلہ آیا ہے یہ قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے خلاف آیا ہے۔ اس میں کفر کرنے کی، توہین رسالت کرنے کی، توہین صحابہ اور اہل بیت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لوگوں کو یہ بتائیں کہ چار دیواری میں اجتماع کر کے اپنے توہین کرو قرآن کی، نبی کی، یہ بتائیں کیا اس کے لیے مسلمان کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نمازیوں کو بتائیں قادیانیت فتنہ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر ان کو کفر کی اور توہین کی، قرآن کی ہو نبی کی ہو، کسی کی اجازت دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، خود اس جرم میں شامل ہونا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
تو نمازیوں کو کل واضح طور پر بتائیں کہ یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، فوراً واپس لے لیا جائے، ورنہ اس کے لیے پوری تحریک چلا کر تمام مسلمانوں کو ان کے سامنے دیوار بننا ہوگا۔ اس دوران ہندوستان سے ایک نوجوان عالم ساحل سہسرامی ارشاد ساحل نوجوان انتقال کر گئے، ان کی خبر آئی ہے۔ پاکستان میں اور کتنے چلے گئے، نعت خوان ہیں ریحان، سید ریحان صاحب، ان کی ساس صاحبہ، اور بھی جتنے لوگ اہل ایمان انتقال کر گئے، اللہ ان کا سب کی مغفرت فرمائے۔ مسجد گلزار حبیب میں سولر والوں نے، جو وینڈر ہوتے ہیں، انہوں نے تمام فٹنگ کر دی ہے کہ الیکٹرک میں جو نیٹ میٹرنگ کی اپلیکیشن ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر کے لیے بھی کر چکا ہوں، مسجد کے لیے بھی۔ اب کے الیکٹرک کا ایک پروسیس ہے لمبا، اگر کوئی جاننے والا سن رہا ہو، اس کا کوئی تعلق ہو، اس پر جلدی عمل کروا دیں تاکہ مسجد کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ یہ دفتروں کے کام، پاکستان کا ہر دفتر سوائے لوگوں کو تنگ کرنے کے کچھ نہیں کرتا۔ کام اگر 15 منٹ کا ہوگا، 15 دن آرام سے وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ تو اگر کوئی کے الیکٹرک کے آفیسر ہوں، سی ای او سے کوئی تعلق ہو یا کچھ ہو، تو وہ جلدی کروا دیں۔ درخواست ان کے پاس گئی ہوئی ہے کوئی اس میں۔ باقی اس کے لیے جو ابھی تک ڈونیشن جمع ہوئے ہیں 15 لاکھ روپے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ 50 لاکھ روپیہ اس کا وہ بنا تھا، اور اس میں سے تقریباً 35 لاکھ کے قریب جمع ہو چکا ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ ادا کر دیا گیا ہے۔ 15 لاکھ ابھی بھی ضرورت ہے۔ کوئی اگر تعاون کرے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 18 اور 20 محرم ان کی تاریخیں بتائی جاتی ہیں ان ہستیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ خاص طور پر کتنے مہینے ہو گئے فلسطین میں مسلسل روز، آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے، اور جو غیر مسلم حکمران ہیں، حالانکہ مظاہرہ ہوا، وہ اسرائیلی جو وہاں گیا ہے امریکہ میں، کانگریس سے خطاب بھی کیا اس نے، لیکن ان مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی مسلمانوں کی طرف سے۔ اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے، انہیں غذا پہنچے۔ روز جس طرح جو ویڈیوز ہیں نا، دیکھی نہیں جاتی، پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح اپنے یہ دوسرے کام کر لیتے ہیں، اپنا ہو کوئی تو درد ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ فلسطینیوں پر رحمت فرمائے۔ ملک میں جو حالات ہیں، میں گفتگو نہیں کر سکا بہت سے کاموں میں، لیکن یہ ہے کہ ظالمانہ ٹیکس، محصولات، بجلی، گیس، پانی، جو حال، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، کراچی کی سڑکیں پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہیں، کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ بہت ہی زیادہ، یعنی یہ جو حکمران ہے نا، یہ ان کو فرعون کہے نا تو فرعون بے ساما، پتہ نہیں کس بات پر اکڑ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تحفظ اقتدار، کرسی بچاؤ، خون چوس رہے ہیں لوگوں کا۔ جو کرسی کے حاصل کرنے میں وہ کم نہیں ہے، یہ کرسی بچانے والے یہ بھی کم نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کو کوئی سچے مسلمان حکمران عطا فرمائے۔ باقی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی گفتگو میں مجھ سے، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔